یہی سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 66، بالکل اس سے اگلی آیت۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات اور انجیل پر عمل کر لیتے، تورات اور انجیل پر عمل کر لیتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو بھی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا اس کو بھی مان لیتے اور اس پر عمل کر لیتے، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ہم ان کو اتنا دیتے کہ آسمان سے بھی ان کو رجا دیتے اور زمین بھی ان کے لیے اپنے خزانے اگل دیتے۔ اب غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر بنی اسرائیل تورات کو قائم کر لیتے، تورات کو قائم کر لیتے، تورات کے احکام کو اپنی زندگیوں میں لے آتے، انجیل کے احکام کو اپنی زندگیوں میں لے آتے، تو ہم ان کو اتنا دیتے، اوپر سے بھی آتا نیچے سے بھی آتا۔ اگر تورات اور انجیل پر عمل کرنے والا رب تعالیٰ ان کو اتنا نوازتا ہے کہ ان کو آسمان سے بھی رجا دیتا ہے، زمین سے بھی ان کو مالا مال کر دیتا ہے، تو بتائیں یہ تورات اور انجیل تو وہ کتابیں ہیں کہ جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، بلکہ یہ تحریف ہو چکی، یہ بدل چکی، ان کے احکام بدل چکے۔ اور دوسری طرف قرآن ہے جو ان سب سے افضل اور اعلیٰ ترین کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ اگر کوئی قرآن پر عمل کر لے، قرآن کو پڑھے، اس کی تعلیمات کو سمجھے، اس پر عمل کر لے، تو پھر تصور کرے رب کتنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ تورات اور انجیل پر عمل کرنے والا تو مالا مال ہو جائے، تو جو قرآن پر عمل کرے، جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنا سارا نظام بدل دے، تو اس کے اوپر رب تعالیٰ کتنی انعامات نازل فرمائے گا، کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو احباب ذی وقار، یہ قرآن کے سوا کامیابی نہیں ہے۔ کتاب اللہ کے علاوہ کامیابی ہم اگر تلاش کریں گے تو ہمیں کہیں سے نہیں ملے گی۔ کامیابی ہے، اگر چاہتے ہیں کامیابی حاصل کرنا تو قرآن کے دامن کو تھام لیں، اللہ تعالیٰ ایسا نوازے گا کہ کہیں سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا رہے تھے، ایک سوالی آیا اور اس نے آ کر حضرت عمر سے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دیجئے، خلیفہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے اور اپنے مقدر پر ناز کیجئے کہ وہ دولت ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، فرمایا تو بازار میں مانگتا پھرتا ہے، کیا تیرے پاس اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ تیرے پاس رب کا قرآن نہیں؟ سمجھدار تھا، بات کو سمجھ گیا۔ 7 ماہ بعد اسی بازار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اب مانگتا نہیں۔ اس نے جو جملہ کہا سنیے، اس نے کہا استغنی القرآن عن باب عمر، میں نے قرآن کا دامن تھاما، رب نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے کہ عمر کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔